الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم ثلاثة خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وعلموا تلاوة القرآن فإن حملة القرآن يوم في ظل يوم لا ظل إلا ظله أو كما قال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے جو نظام کو، کائنات کے نظام کو چلایا ہے، یعنی کہ انسانوں کا پیدا ہونا ہے، یہ ایک مرد اور عورت کے اختلاط سے اور قیامت تک یہی سلسلہ چلے گا کہ میاں بیوی کے ذریعے اللہ رب العالمین قیامت تک نسل کو چلائے. انسان اسی ذریعے سے پیدا ہوتے جائیں. چونکہ یہ ظاہری طور پر والدین پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، اس لیے شریعت کے اندر اور دین متین کے اندر والدین کا بڑا مقام ہے، ان کا احترام ہے اور ان کی ایک شخصیت ہے جس کے لیے ہمیں خاص طور پر احادیث کے اندر، قرآن حکیم کے اندر تاکید آئی ہے کہ ان کا احترام کرنا ہے، ان کا ادب ملحوظ رکھنا ہے. تو ان کا بڑا مقام ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت رکھی اللہ نے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ یعنی کہ بیچ کا دروازہ. تو یہ بڑا مقام، کوئی معمولی بات نہیں. اگر کسی شخص نے والدین کے دل کو دکھا دیا تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے اپنے دروازے کو ضائع کر دیا. کسی نے ماں کو تکلیف پہنچا دی تو ایسا ہے کہ اس نے اپنے ماں کی خدمت کے اندر جو جنت رکھی اللہ نے اس کو دبا دیا. تو یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اور ان کو یہ جو مقام ملا ہے اور جو مرتبہ ملا ہے اس کی اہم وجہ اور سبب یہ ہے کہ انہوں نے بڑی مشقت اٹھائی، اور ان کو جو مقام ملا ہے، والدین کو اتنا جو بڑا مقام ملا ہے، یوں ہی نہیں ملا بلکہ ان کے اوپر بھی چند ذمہ داریاں، چند چیزیں عائد ہوتی ہیں. ان کے اوپر بھی چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. وہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے سبب اور ان کی وجہ سے ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ان کو مقام دیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں. اگر کسی کے والد ناراض ہے تو ایسا ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے، اور اگر اس کا باپ اس سے خوش ہے تو ایسا ہے کہ اس کے اللہ رب العالمین اس سے خوش ہے. تو یہ جو مقام ملا ہے یہ یوں ہی نہیں ملا، بلکہ اس مقام کے ملنے کی وجہ ہے، وہ یہ وجہ ہے کہ والدین کے اوپر جو حق اللہ نے رکھے اس وجہ سے ان کا یہ مقام ہے. اب چند حقوق ہے جو والدین کے اوپر عائد ہوتے ہیں جس کے ذریعے والدین جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کرے. بسا اوقات ہوتا ایسا ہے کہ آدمی جو ہے 7-8 سال 9 سال کا جب ہو جاتا ہے اس وقت میں باپ یہ سوچتا ہے کہ بھئی اب اس کی تربیت کی ضرورت ہے، یہ بڑا ہونے لگا، اس کو سمجھانا پڑے گا، اس کی تربیت کرنی پڑے گی. یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل تربیت ماں کے انتخاب سے شروع ہوتی ہے. اصل جو تربیت ہے، آدمی جب 7-8 سال کا بچہ جب ہونے کو لگتا ہے اس وقت میں سوچتا ہے کہ اب تربیت کرنا ہوگا، لیکن یہ وقت وہ ہے جب تربیت کا وقت ہاتھ سے نکل گیا. ایک بہت بڑا فلسفر، بہت بڑا حکیم اور دانا تھا جس کو پورے لوگوں نے قبول کیا کہ یہ بڑا حکیم ہے، اس کی باتیں بڑی نفی تلی ہوتی ہیں. افلاطون زمانہ اس کو کہا جاتا ہے کہ بڑا یہ حکمت اور علم سے لبریز شخص تھا. اس کے پاس ایک صاحب پہنچے، کہنے لگے کہ میرا لڑکا ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کو تربیت کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں. تو افلاطون نے کہا کہ بھیج دیجئے، اور کہنے لگے کہ تمہاری اس کی کیا عمر ہے؟ افلاطون نے کہا کہ کیا اس بچے کی عمر ہے؟ تو افلاطون سے کہا گیا کہ اس بچے کی عمر 8 سال ہے. تو افلاطون نے کہا کہ اب اس کی تربیت کی عمر نکل گئی. ہم تو تربیت 8-10 سال کے بعد سے شروع کرتے ہیں کہ بچے کے اندر برے جب اخلاق پیدا ہونا شروع ہو جائے اس وقت میں ہم تربیت شروع کرتے ہیں. حالانکہ تربیت کی جو اصل عمر ہے
وہ پیدائش نہیں ہے، پیدائش کے بعد کی نہیں ہے، بلکہ بچے کی ماں کا اچھا انتخاب کرنا، اچھی صالح پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والی خالصہ ایسی خاتون کا انتخاب کرنا، یہ اصل یہاں سے تربیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ پیدائش کے بعد سے اصل تربیت کی ابتدا نہیں ہوتی، تربیت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ شادی کے وقت میں لڑکی کا انتخاب کرتے وقت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت سے تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے مال کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے دین، اس کے جمال کو، خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کی پراپرٹی اور اس کے حسب نسب یعنی کہ خاندان کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر اسے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا ولیدینہا، اس کے دین داری کو دیکھ کر اس عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین دار لڑکی کو اختیار کرو، تریبت یداک، اس سے زندگیاں اچھی ہوگی۔ لڑکی اگر دین دار ہوگی تو زندگیاں اچھی ہوگی۔ مال، اسباب، جائیداد کے خاندانوں سے نکاح کرنا، اس سے زندگیوں کے اندر اخلاق نہیں آتا، بلکہ دین کی بنیاد پر رشتہ کرنے سے یہ زندگیاں بھی اچھی ہوتی ہیں، نسل بھی اچھی نکلتی ہے۔ اور اگر عورت اگر برابر نہیں ہوگی، اس لیے کہ باپ کو تو 24 گھنٹے بچے کے پاس نہیں رہنا بلکہ ماں کو رہنا ہے، تو ماں کے اندر جتنی زیادہ پاک دامنی ہوگی، جتنی زیادہ دینداری ہوگی، جتنا زیادہ اس کا ادب اور اخلاق بڑا ہوا ہوگا، اتنا زیادہ اس بچے کے اندر اس کا اثر پڑے گا۔ لیکن اگر ماں ہی بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، ماں کی ہی نظروں کے اندر حیا نہیں ہے، ماں ہی بدخلوق ہے، بحث کرنے کی عادی ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہے، نماز کی پابند نہیں ہے، تو پھر اولاد کے اندر وہ چیزیں آنا آسان نہیں۔ اور علماء نے اس کو تقسیم کیا ہے کہ بچوں کی 3 مراحل میں تربیت کی جاتی ہے۔ پہلا مرحلہ پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک، پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک۔ اس مرحلے کے اندر ہمارے علاقے بلکہ پورے دنیا کے اندر چند ممالک چھوڑ کر یہ اس مرحلے کے اندر جو ہے اسکولوں کے اندر اور چلڈرن ہاسٹلوں کے اندر، چلڈرن اسکولوں کے اندر، چھوٹے بچوں کے چائلڈ ہوم کے اندر بچوں کو ڈال دیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی غلط بات ہے کہ جو پیدائش سے لے کر 7 سال کی جو عمر ہے، یہ عمر تو بچے کو سینے سے چپٹا کر رکھنے کی عمر ہے، بچے کو محبت دینے کی عمر ہے۔ ہم تو مزاج ایسا بن گیا ہے کہ بچہ 3-4 سال کا نہیں، بھی اسکول کے حوالے کر دیے، نرسری کے حوالے کر دیے، اور اس کو کنڈر کے حوالے کر دیے، اور چھوٹے چھوٹے، آج تو چھوٹا بچہ پیدا ہوا، سال بھر کا ہوا تو اس کے بھی نئے نئے اسکول نکل گئے، اس کے بھی اسکول آ گئے کہ اب چھوٹے سال بھر کے بچے کو مت سنبھالو، ہمارے پاس لا کر دے دو، ہم اسے کھلائیں گے بھی، دھلائیں گے بھی، سب اس کا نپٹ لیں گے اور ساتھ لیں گے۔ تو جب بچوں کو ماں باپ سے اور ماں باپ کو اولاد سے محبت نہیں ہوگی تو ان کی تربیت نہیں ہو سکتی، ان کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ جب 7 سال کے ہوتے ہیں اس وقت میں والدین سوچتے ہیں کہ بھائی اب اس کی تربیت کرنا شروع کرنی ہوگی، اب اس کی تربیت کریں گے تو اب وہ اس کی زندگی سمجھے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بچپن سے لے کر 7 سال کی عمر یہ اصل عمر ہے محبت دینے کی۔ جاپان اور دیگر ایسے ممالک کے اندر 7 سال تک بچے کو اسکول لانے کی اجازت نہیں، جب تک بچہ 7 سال کا نہیں ہوگا اسکول نہیں لا سکتے، اس کو والدین کے پاس رکھنا پڑے گا، ماں اس کی تربیت کرے گی، ماں اس کو تعلیم دے گی، یہ عمر تک لاڑ سے پیار سے۔ اس لیے کہ یہ عمر کے اندر ہم جو ہے بچوں کو چلڈرن ہوم، چائلڈ ہوم کے اندر ڈال دیتے ہیں، نرسری کے اندر، LKG UKG کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں۔ اس کی عمر تو ایک کتاب اٹھانے کی نہیں، آج کل کے چھوٹے چھوٹے نوجوان 4 سال 5 سال اتنا بوجھ اٹھا رہے ہیں ان کے وزن کے برابر، تو ان کے کتابوں کا اور کاپیوں کا بوجھ ہے۔ یہ غلط بات ہے، اس سے بچوں کی ذہنی نشوونما رک جاتی ہے، بچوں کی ذہنی نشوونما اس کے اندر وسعت پیدا نہیں ہوتی۔ بظاہر وہ ABCD آپ کو سنا دیں گے، بظاہر آپ کو انگلش کی غزل پڑھ کر سنا دیں گے، آپ کو کوکو سنا دیں گے، لیکن جو ذہن ان کا وسیع ہونا ہے، والدین سے جو ان کو لگاؤ پیدا ہونا ہوتا ہے، وہ اس وقت میں نہیں ملنے کی وجہ سے یہ بچوں کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ پھر یہ والدین کو بڑھاپے کی عمر میں توجہ نہیں دیتے اور اولڈ ایج ہوم کی طرف ان کا رخ کرتے ہیں، تو یہ ہماری غلطی ہے اصل۔ یہ دیگر جو ممالک ہیں جو بڑے ترقی یافتہ ہے، ان کے پاس جب تک بچہ 7 سال کا نہیں ہوتا یہ اسکول کی طرف رخ نہیں کرتے۔ تو ہمارا بھی مزاج یہ ہونا چاہیے کہ بچے کو جو ہے بالکل چمٹا کر رکھے، اور جب LKG UKG کے بچے کے امتحان قریب آتے ہیں تو والدین صبح 4 ساڑھے 4 5 بجے ان کو اٹھاتے کہ بچے بیٹے تیرا امتحان ہے، تھوڑا تیاری کر لے، تھوڑا پڑھ لے، اس کی عمر ہے کوئی اٹھانے کی،
اور جب وہ 8-9 سال کا ہوتا ہے، جب وہ فجر کے وقت میں سوتا ہے، تو والدین اگر نمازی ہو نہ ہو تو کوئی تو معاملہ ہی نہیں، بچے والدین کے کاربن کاپی ہوتے ہیں، لیکن اگر والدین نمازی پابند ہو تب بھی آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں کہ بھئی بچہ بخار تھا رات میں، اس لیے ابھی اٹھانا مناسب نہیں ہے، یہ رات میں ہوم ورک کرا، 2 بجے تک یہ پب جی کھیل رہا تھا، فون کھیل رہا تھا، اب اسے اٹھائیں گے تو تکلیف ہو۔ جب اٹھانے کی عمر تھی اس وقت میں نماز کی طرف نہیں لکھے، اور جب نہیں اٹھانا تھا LKG میں اگر وہ نہیں پڑھتا فیل بھی ہو جاتا تو کوئی حرکت نہیں، بورڈ کا تو ایگزام نہیں ہے کہ بھئی فیل ہوگا، ناک کٹ گئی، اس کی ایسی حالت ہوگی۔ یہ غلط کاری ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، یہ بڑی تیزی کے ساتھ بچوں کے ساتھ استحصال کیا جا رہا ہے، اور بچوں کی تربیت کی وجہ سے عادت اور توجہ ہٹا دی جا رہی ہے۔ تو ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ بچوں کی خاص تربیت کریں، بچوں کی طرف توجہ دیں، دھیان دیں، اس لیے کہ بچے آپ کی ترغیب سے، آپ کے بولنے سے نہیں سیکھتے، آپ کو دیکھ کر سیکھتے۔ بچے باپ جو کرے گا، باپ اگر ٹوپی پہن کے مسجد جانے والا ہوگا تو بچہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، باپ گھر میں مصلی بچھا کر نماز پڑھے گا نفل تو بچہ بھی بازو میں چھوٹی مصلی بچھا کر نماز پڑھے گا، باپ تلاوت کرنے والا ہے، تسبیح والا ہے، بچے کو کچھ آتا نہیں لیکن وہ بھی ایک ساتھ میں قرآن شریف لے کر بیٹھے گا۔ تو یہ ہمارے مزاج کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے کردار سے ان کے اوپر اثر پڑتا۔ اگر آپ بچے کو یہ کرو، تلقین کرو کہ بیٹا ایسا کرنا ایسا کرنا، تو وہ ہرگز نہیں کرے گا، اس لیے کہ بچوں کا مائنڈ جو ہوتا ہے بالکل الٹا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو کوئی چیز کی ترغیب دو تو اس کے مقابل کام کریں، بچے کو بولو کہ مت کھیلنے جا تو ضرور ضرور کھیلنے جائے گا، اور بچے کو بولو نماز کو جا تو نہیں جائے گا۔ تو یہ چیزیں ان کو خود کر بتانی ہوگی۔ اور ہمارا جو فیملی سسٹم جو تباہ ہوتا جا رہا ہے، یہ اس کی وجہ ہے، ایک وجہ تو موبائل بھی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو ہر چیز سکھاتے، کاروبار کے اندر لوگوں کو دھوکہ دینا سکھاتے، بزنس کرنے کے طریقے سکھاتے، جاب کس طرح تلاش کرے وہ سکھاتے، گاڑی چلانا سکھاتے، کار چلانا سکھاتے، ہر چیز سکھاتے، لیکن شادی کی جب عمر آتی ہے تو اس وقت میں شادی ہونے کے بعد کس طرح رہنا نہیں سکھاتے، کس طرح رہنا، بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، شادی کے بعد والدہ کے والد کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ساس اور سسرے کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، بھائی بہنوں کے بعد شادی کے بعد کس طرح رہنا ہے، یہ چیزیں نہیں سکھاتے۔ اس وجہ سے ہمارے اس معاشرتی نظام کے اندر بچوں کا جو استحصال ہو رہا ہے، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے، اور یہ نہیں سکھاتے کہ بھئی بچے کی کس طرح پرورش کرنا ہے۔ اس وجہ سے یہ گندی چیزیں، برے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کرتے جا رہے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اس حوالے سے فکر مند ہو، کوشاں ہو، اور اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دیں۔ یہ اولاد ایسی نہیں ہے، یہ فصل کی مانند ہے کہ فصل اگر آپ کو تیار کرنا ہو تو پہلے زمین کو نرم کرنا ہوگا، زمین کو کیا کرنا ہوگا، نرم کرنا۔ کوئی اگر آپ کو مٹی کا برتن تیار کرنا ہے تو پہلے مٹی کو نرم کر کر پھر برتن تیار ہوگا۔ تو بعض والدین کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ بس بچے کو آ کر طبیعت سے باتیں سنا دی، گالیاں دے دی، اس کو بری اور سوکھی موٹی سنا دی، اس سے اولاد کی تربیت، اس سے اولاد باغی بنتی، اس سے اولاد باغی بنتی۔ پہلے نرم کرو، پہلے اولاد کو نرم کرو، سمجھاؤ، شفقت کرو، پھر اس کے بعد آپ بیج ڈالو، اس کے اندر سے گندی چیزیں نکالو تو ان کے لیے آسان ہوگا۔ لیکن سخت زمین میں بیج ڈال کر دوسری چیزیں اکھڑے گی تو یہ تکلیف کا باعث بنے گی۔ تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے، اور یہ بچے کل کے مستقبل کے اندر ہونے والے ذمہ دار ہیں۔ بچے جو ہے آج کل کے چھوٹے 4 سال 3 سال 2 سال کے جو بچے ہیں، مستقبل میں یہ ذمہ دار بننے والے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے ذمہ داروں کو کس طرح تیار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح ہم معاملہ کر رہے ہیں۔ اگر ان کے اخلاق صحیح ہوں گے، کردار صحیح ہوگا تو آنے والی زندگی ان کی صحیح ہوگی۔ ہمارا مزاج تو گھروں کے اندر بڑا برا بنتا جا رہا ہے، حالانکہ آفیسز کا نظام دیکھیں آپ، آفیسز کے اندر نوجوانوں کی اور بڑوں کی ایسی پابندی ہے کہ اگر آفس کا وقت طے ہے کہ 9 بجے کھلنا ہے اور 4 بجے لنچ ٹائم ہے، پھر اس سے بعد سے 9 بجے تک رات میں بیٹھنا ہے، تو وہ شخص سسٹم کے سامنے اپنی آنکھوں کو تان کر بیٹھے گا، لیکن اس وقت میں اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ دکان کھولنے کا وقت ہے، اس دکان پر کام کرتا ہے تو اس وقت میں وہ برابر وقت کا پابند ہو کر وہاں پر آئے گا، لیکن گھر پر آنے کا کوئی وقت نہیں، گھر سے جانے کا کوئی وقت نہیں، اولاد کو کوئی وقت دینے کا مزاج نہیں، بیوی کو کوئی وقت دینے کا مزاج نہیں، بس
دکان پہ تھے دوسرے کام کر لیے، گھر پر آ گئے فون چلانا شروع کر دیا. اس سے اولاد کی غلط ذہن سازی ہوتی، بچوں کی چھوٹے جو ہے غلط ذہن سازی ہوتی، اس لیے کہ بچے سیکھتے ہیں، بچے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. اگر ہم اپنے گھر کے نظام کو ایک منظم نظام کے اندر ڈالیں گے، ایک شیڈول کے تحت اپنے گھر کے نظام کو چلائیں گے تو گھروں کے اندر بہت زیادہ خیر وجود میں آئے گا اور بچوں کی تربیت ہوگی. تو چند اصول ہے اس کے، اگر ان اصولوں کے مطابق اگر ہم اپنے گھر کے نظام کو سنوارتے ہیں، اس شیڈیول کے اوپر ہم اپنے گھر کو لاتے ہیں تو زندگی کے اندر جو ہے بڑا نکھار آئے گا اور بچوں کی جو ہے صحیح انداز میں صحیح طریقے سے تربیت ہوگی. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ نماز کا گھر کے اندر وقت ہونا چاہیے. گھر کے اندر نماز کا وقت ہونا چاہیے کہ اس وقت میں فجر پڑھی جائے گی، اس وقت میں ظہر پڑھی جائے گی، عصر کا یہ وقت ہوگا، مغرب عشاء کا یہ وقت ہوگا. ہمارے پاس تو گھر کے اندر مصلی ہی نہیں ہے. 90% لوگوں کے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. گھر کے اندر 10% لوگوں کے گھر میں ہو واللہ عالم، لیکن اکثریت کے گھر کے اندر نماز پڑھنے کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے، عبادت کرنے کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے. وہی دہلان میں مصلی ڈال دیا، بچھا دیا، کچن کے اندر کوئی نماز پڑھ لیا، بیڈ روم کے اندر کوئی نماز پڑھ لیا، گدوں کے اوپر کسی نے ایسا نہیں. بلکہ صحابہ کے دور کے اندر یہ چیزیں متعین تھی. اللہ کے رسول کے پاس صحابہ صحابیات جاتے تھے، اللہ کے رسول سے گزارش کرتے کہ اللہ کے رسول آپ گھر میں آئیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اس جگہ ہم اپنے گھر کا مصلی، گھر کی مسجد بنائیں. تو اللہ کے رسول جہاں جا کر نماز ادا کرتے، وہاں پر جو ہے اللہ کے رسول کی جو 2 رکعت نماز ادا ہوتی، وہاں پر گھر کا مصلی تعمیر کیا جاتا. تو یہ ہمارے پاس تو پہلی بات تو مصلی نہیں ہے اور وقت کی نماز کے اندر پابندی نہیں ہے. اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنین مرد عورت کے اوپر نماز وقت کے اوپر فرض ہے. خاص طور پر جمعہ کے دن تو ہمارے پاس اتنا زیادہ برا نظام بنتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے علاقے میں تحری بریانی کا مزاج بنا ہوا ہے، لوگ تحری بریانی کھانے کے عادی ہیں. تو بیچاری جو دیندار عورت بھی ہے تو دن بھر محنت کر کے جمعہ کے وقت تک بریانی اور تحری تیار کرتی ہے. اس وقت میں صاحب گھر کو جاتے ہیں اور پھر صاحب کو گرم کھانا چاہیے، گرم کھانا دیا جاتا ہے عورت کی جانب سے. پھر شوگر کی گولی چاہیے، اس لیے کہ بہت کھاتے، دلیا کھاتے، گوشت بہت زیادہ کھاتے، خون گھٹ ہو جاتا، خون پتلا ہونے کی گولی، بی پی کی گولی، یہ سب چیزیں کھا جانے کے بعد پھر عورت کو 4 بجے وقت ملتا ہے جمعہ کے مبارک دن کے اندر ظہر ادا کرنے کا. تو یہ غلط بات ہے. خود کا کام خود کرنے کا مزاج بنائے، پہلے جمعہ سے پہلے کھانا کھا لیا کرے. تو بیچاری خاتون نہائے گی، دھوئے گی، بچوں کو نہلائے گی، دلائے گی، کپڑے دھونے کا معاملہ، دیگر معاملات اور معاملات کر کے جب وہ کھانا وغیرہ تیار کر کے کھلا کر آپ کو گولیاں دینے کے بعد 4 بج جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کا مزاج ہمارا ختم ہونا چاہیے اور بچوں کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرے. اگر بچہ آپ کو کوئی چیز لا کر دے، کوئی چیز آپ کی چیز لا کر دے، ابا یہ لیجئے، آپ چائے لیجئے، یہ لیجئے، تو بچے کو جزاک اللہ کہے، بیوی کو جزاک اللہ کہے. بچہ ٹھیک ہے تو الحمدللہ کہے، کوئی نئی نعمت آئے تو اس کے اوپر الحمدللہ کہے. تو یہ بچوں کو اگر آپ سامنے یہ عمل کریں گے تو بچے سیکھیں گے. لیکن اگر بچوں کو بولے کہ ایسا کرنا چاہیے تو نہیں کریں گے. اور گھر کے اندر یہ بھی ایک اصول ہے کہ گھر کے اندر جب جائے بیوی کو سلام کرے، والد کو سلام کرے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بیوی کو سلام کرنے میں شرم آتی، بیوی کو سلام کرنے میں شرم آتی، گالیاں دینے میں موٹی موٹی شرم نہیں آتی. بیوی کو اس کے باپ کے بارے میں، ماں کے بارے میں تیری ماں نے یہ سکھا کر بھیجا، یہ کہنے میں شرم نہیں آتی. سلام کرنے میں بیوی کو شرم آتی. انتہائی درجے گھٹیا بات ہے کہ بیوی کو سلام کرنے میں شرم آتی، بہت بری بات ہے. اس سے ہمیں باز آنا چاہیے. گھر کے اندر ہم سلام کریں گے، چھوٹے بچے دیکھ کر سیکھیں گے، چھوٹے بچے بھی سلام کرنے کا مزاج پیدا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اپنے زندگی کے اندر لائے. اور ایک گھر کا اصول یہ ہے کہ جب بھی گھر کے اندر داخل ہو، جو بھی گری پڑی چیز نظر آئے تو اس کو اٹھائے. خود کیا کرے؟ اٹھائے. ایسا نہیں کہ بھئی وہ عورت کو بلا لیا کہ یہ اٹھا لو، بیٹے کو بلا کر کہا یہ اٹھا لو، فلاں کو اٹھا کر یہ اٹھا لو. تو اس سے بچوں کی، عورت کی اور گھر کے لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی. آپ خود اٹھائیں گے، سب سے پہلے جو چیز گری پڑی نظر آئے گی تو بچوں کو معلوم ہوگا کہ ابا کو بدنظمی پسند نہیں ہے. کوئی چیز گری پڑی نظر آئی تو خود اٹھا لیتے. اس لیے اگر بچے دیکھیں گے تو بچے پہلے اٹھائیں گے، نہیں بھائی ابا آ کے اٹھا لیتے، ابا کو جھکنا پڑے گا. تو یہ چیزیں کرنے کی اپنا اگر رول کے اندر فالو کریں گے، زندگی کے اندر اس کو لائیں گے تو اس سے اولاد کی تربیت، چاہے LLB بچوں کو کرا لے، بڑی سے بڑی ڈگری دلا لے، تعلیم تو آ جائے گی، دنیا کی دینی علوم آ جائے گا، تربیت نہیں ہو سکتی. تو یہ
تربیت کے اصول ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کام کیا کرتے، یہ بھی ایک اہم اصول ہے کہ خود کے کام خود کیا کرے۔ اللہ کے رسول کے اوپر ساری امت کا بوجھ تھا، سارے غزوات کے اندر صحابہ کو بھیجنے کا معاملہ اللہ کے رسول کے اوپر، تعلیم دینے کا معاملہ اللہ کے رسول کے اوپر، زکوٰۃ تقسیم کرنے کا معاملہ اللہ کے رسول کے اوپر، نماز پڑھانے کا معاملہ اللہ کے رسول کے اوپر۔ لیکن گھر کے اندر حال یہ ہے، اللہ کی حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول جب گھر میں آتے لباس اتار کر خود اس لباس کو صاف کرتے تھے، دھوتے تھے۔ گھر کے اندر جب آتے میں آٹا گوندتی ہوئی نظر آتی تو خود اللہ کے رسول آٹا گوندنے بیٹھ جاتے اور مجھے روٹی ڈالنے کا حکم دیتے۔ تو یہ زندگیاں کی، اس سے اخلاق آئیں گے بچوں کے اندر، اچھائی آئیں گی۔ لیکن اگر ہم حکم دینے والے بن جائیں کہ ایسا کر لو ایسا کر لو، اس سے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ تعلیم دینے سے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی، بلکہ بچوں کو سینے سے چمٹائیں 7 سال کی عمر تک، اس کے بعد ان کی تربیت کریں۔ نرم زمین کو کریں گے، اس کے بعد بیج ڈالیں گے تو فصل نکلے گی، لیکن ایسی اجڑ اور اکھڑ زمین کے اندر آپ بیج پھینکیں گے تو اس سے فصل اچھی نہیں آ سکتی۔ اگر فصل خراب ہو تو اس کا حل ہے کہ آئندہ سال فصل نکالی جا سکتی، لیکن اگر نسل برباد ہو جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ابھی دوسرے 4 بچے پیدا کریں تو ان کی تربیت کریں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی اولاد کی صحیح انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔